السلام علیکم ایکویرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز کے ساتھ۔ یہ ہفتہ خوشیوں سے اور کامیابیوں سے بھرا ہوا ویک ہے۔ 18 جولائی سے شروع ہونے والا یہ ہفتہ 20 جولائی کو عید، پاکستان میں 21 جولائی کو ہوگی۔ 21، 22 اور 23 3 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں آپ کو میسر رہیں گی، اور اپنی خوشیوں میں اپنے جو ڈپینڈنٹس ہیں انہیں بھی یاد رکھیے گا۔ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریے گا۔ اینڈ ہماری طرف سے، آسٹرو جیمز کی طرف سے، آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اینڈ آسٹرولوجیکلی جو کامیابیوں کا ایک دور شروع ہونے والا ہے وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ 22 جولائی کو سیکنڈ ڈے، عید کے دوسرے دن، جہاں آپ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے، سولر سسٹم، اس کی طرف سے ایک پاورفل ایونٹ اکر ہوگا جو کہ آپ کے لیے عزت افزائی کا، کامیابیوں کا، سکھ کا، لیڈرشپ کوالٹیز کا، پلاننگز کا، ہائی ریوارڈز کا دور شروع کر دے گا۔ سورج آپ کے ہاں 7th اینگل پر آ جائے گا۔ 2021 میں سورج کئی دفعہ پازیٹیو اینگلز پر آیا اور اگلے مہینوں میں بھی پازیٹیو اینگلز پر آئے گا، بٹ جو پازیٹیو اینڈ پاورفل موسٹ اینگل ہے وہ 7th اینگل ہے ایکویرینز آپ کے لیے، کیونکہ سورج اسی 7th اینگل کو اون کرتا ہے۔ اور اگر کوئی پلانٹ اپنے ذاتی گھر میں ہو تو وہ جو میکسیمم ریوارڈز، میکسیمم فیولز، میکسیمم سپورٹ دے سکتا ہے وہ 22 جولائی سے میسر ہوگی۔ اب اس کے ایڈوانٹیجز سنیے۔ سورج اگر 7th اینگل پر ہو تو وہ ریلیشن شپ اچیومنٹس، کانفیڈنس لیول، وے آؤٹس، شراکت داری کے کاروبار، سڈن گینز، پیس آف ہارٹ، پیس آف مائنڈ، فزیکل ہیلتھ، اسٹیبلٹی، فیس ویلیو، اینڈ اسی طرح کے وہ فائدے جو ان صلاحیتوں کو یا ان ابیلٹیز کو یوز کر کے آپ بنا پاتے ہیں فائدے، جیسے عزت، جیسے فیملی ویلفیئر، جیسے ٹریولنگ، جیسے ریلیشن شپ جو ٹربلز ہوتی ہیں ان کی ریکوری۔ یہ انڈائریکٹ ایڈوانٹیجز ہیں جو سورج کے 7th اینگل پر آنے سے میسر آ جائیں گے۔ تمام وہ ایکویرینز جو اپنا گھر چاہتے تھے اور کوششیں کر رہے تھے اور ان کی ضرورت تھی وہ بھی پورا کر پائیں گے، کیونکہ 7th اینگل پر مارس بھی سورج والے ہی اینگل پر ہے۔ ان دونوں کے مکسچر سے آپ اپنے کمفرٹ آف لائف کو انہینس کر سکیں گے، رشتوں کی مضبوطی میسر آ سکے گی۔ ڈیلے آف میرج کی جتنے بھی میل یا فیمیل شکار تھیں، سورج کے 7th اینگل پر آتے ہی میکسیمم سپورٹ آف ٹائم آپ کو میسر آ جائے گی۔ یو آر ان اے گولڈن فیز ٹو گیٹ دا میرج یا پرپوزلز یا ڈیسیجن آف لائف پارٹنرشپ، یہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ سورج اگر 7th اینگل پر ہو تو کمپلیکیشنز آف لائف ریزالو ہوتی ہیں، جیسے زیادہ سوچنا، فکر مند رہنا، ان کانفیڈنٹ یا شک میں مبتلا تھے تو یہ 4 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اینڈ بندہ پرسکون ہو کر بغیر شک کے اپنے رشتوں کو، اپنی صحت کو، اپنے کمفرٹ آف لائف کو، اپنی فیملی کو انجوائے کر سکتا ہے یا اس کے ساتھ ٹائم گزار سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرتی عید کا سیزن ہے تو یہ تو فیملی کا ہی ٹائم ہے، اور یہ الگ سے آپ کو خوشیاں اسپرچول ٹائپ کی ملیں گی۔ اب اور بہت ساری چیزیں تھیں سورج اور مارس کے مل جانے سے، لیکن مجھے اگلے پلانٹس کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ وینس آپ کے اچھے اینگل پر آ گیا ہے، آ جائے گا 22 تاریخ کو۔ وینس 8th اینگل پر آئے گا، اینڈ سوری، یہ دس از ناٹ اے گڈ اینگل۔ وینس اگر 8ویں اینگل پر ہو تو رشتہ داری میں کمزوری رہتی ہے، اینڈ محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہیں۔ لیکن سن اتنا طاقتور اینگل پر آ رہا ہے 7th ہاؤس میں کہ آپ کی یہ جو وینس کی کمزوریاں 20-22 دن رہنی تھی یہ ختم ہو جائیں گی۔ سو اس اعتبار سے آپ کو رشتہ داری کی کامیابیاں، رومانوی کامیابیاں سورج سے میسر آئیں گی، وینس سے میسر نہیں آئیں گی۔ پھر چوتھی چیز جو اس ہفتے ہونے والی ہے وہ فل مون ہے 24 جولائی کو، اینڈ فل مون آپ کے پہلے ہی گھر میں ہوگا۔ یہ بھی وینس کی کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ وینس ہمیں جذباتی کیفیات دیتا ہے، جبکہ فل مون ہمیں بھرپور رومانوی کامیابیاں، ایموشنل بوسٹرز، اٹیچمنٹس، بیوٹی لوننگ نیچر، کمٹمنٹس، سول ایکسچینجز، ان سب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وینس کی کمزوری کسی بھی حد تک میں 0 سے لے کر 100 تک کوئی پرابلم نہیں کرے گی، اینڈ یو آر گوئنگ گڈ۔ سو وینس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں اس ہفتے۔ مون، سن، مارس، مرکری یہ اچھے، بٹ ایسے
ایکویرینز جو اسٹرانگ ایکویرینز ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ لیں گے، جن کے ہم بائی برتھ سیٹرن پازیٹیو تھا اور وہ سیٹلمنٹ کے ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا ایکویرین ہے جس کے ہم بائی برتھ سیٹرن نیگیٹو تھا، وہ شاید الجھا رہے گا. اس کو اپنی الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے بلو سفائر پہننا چاہیے، سورہ شمس کثرت سے پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کنسیڈر کرنی چاہیے، اینڈ بلیک کلر کو اوائڈ کرنا چاہیے، وائٹ کلر کا صدقہ اینڈ وائٹ کلر پہننے میں بھی زیادہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایکویرین ایسا ہے جو یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ ویک ہے یا اسٹرانگ ہے، تو اسے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. پرسنل ڈائگنوسس سے یہ بات فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ ویک ایکویرینز ہیں تو پھر آپ کو اپنی جو پاورفل ریمیڈیز ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. پرسنل ڈائگنوسس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. لیکن وہ فری فورم نہیں ہے ایکویرینز، ہوپفلی آپ اس بات کو سمجھیں گے. اگلے ہفتے مارس جو اس وقت سورج کے ساتھ بہت طاقتور ہے، یہ نیکسٹ اینگل پر چلا جائے گا. اس کی وجہ سے آپ کے ٹائم بیہیویئر میں، آپ کی بریوری میں، آپ کے شارٹ کٹس میں تھوڑا چینج آئے گا. وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اگلے ہفتے مرکری بھی نئے اینگل پر چلا جائے گا. مرکری کے نئے اینگل پر جاننے سے آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے کیلکولیشنز کرنے کا انداز، آپ کی پبلک ایکٹیویٹیز یہ یکسر ڈفرینٹ ہو جائے گی. لیکن وہ بھی اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے. اگلے ہفتے وہ بھی 24 تاریخ کے بعد ہی نئے اینگل پر جائے گا. تو وہ تفصیل بھی کمنگ ویک میں آپ کو بیان کروں گا. اگلے ہفتے کی ویڈیو مس مت کریے گا. اب آپ عید کی طرف توجہ دیجیے، اپنے تیاری، عید کی جو تیاریاں ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اس کی طرف توجہ دیجیے. میں آپ کی خوشیوں میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.